السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی اہم آج دن تھا، کیونکہ آج جو ہیومن رائٹس کیسز کرتی ہیں، وکلا کی ڈیفنس کمیٹی کی رکن ہیں ایمان مزاری، اور جو بلوچ طلباء جو پرامن تھے جن پر پولیس نے تشدد کیا، انہی پر الٹا ایف آئی آر کاٹ کر، جس میں ایمان مزاری اور رکن قومی اسمبلی محسن داور کو مین ہینڈل کیا گیا تھا، اس میں الٹا ان لوگوں پر ایف آئی آر کاٹ دی پولیس نے۔ تو اس کے سلسلے میں اس ایف آئی آر کو اس کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، جس میں ایمان مزاری جو کہ اب اس ایف آئی آر میں ایکیوزڈ ہیں وہ بھی پیش ہوئیں، جبکہ ان کی طرف سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر تھے شعیب شاہین صاحب، وہ اور دوسرے وکلا، ساتھی وکلا جو ایمان مزاری کے سکندر نعیم قاضی، عثمان وڑائچ، ساجد تنولی صاحب اور زینب جنجوا، وہ بھی پیش ہوئیں، اور ان لوگوں نے آرگو کیا یہ کیس، جس میں بڑے اہم ریمارکس دیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ جسٹس اطہر منیلا کا کہنا تھا کہ بغاوت کی ایف آئی آر تو ان پر درج ہونی چاہیے، انہوں نے بغاوت کی جنہوں نے بلوچ طلباء پر تشدد کیا اور ان کے اس حق کو متاثر کیا جو آئین نے ان کو احتجاج کا دیا ہے، اور انہوں نے اس تمام جو یہ واقعہ ہوا ہے اس پر کمیشن بنانے کا بھی عندیہ دیا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان اور سکندر نعیم قاضی بھی موجود ہیں، جو آج ایمان کو کورٹ میں ان کی نمائندگی کر رہے تھے بطور وکیل۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا واقعہ ہوا؟ ویسے تو ہم نے یہ واقعہ تمام کور کیا ہوا ہے، لیکن آج دوبارہ ذرا ریفریش کرنے کے لیے آپ کے لیے پوچھتے ہیں۔ ایمان جی، کیا ہوا؟ اب تو آپ ایکیوز بھی بن گئی ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے، جن لوگوں کو آپ ڈیفینڈ کرتی تھی آج آپ ان کی صف میں کھڑا ہوئی ہیں، تو کیا محسوس کر رہی ہیں ویسے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے جب فریولس فالس ایف آئی آرز درج ہوتے ہیں، وہ ریاست کو ریڈیکیول کا سبجیکٹ بناتے ہیں، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو پیسفل ادھر بلوچ طلباء تھے، اور پھر اتنا بے ایمانہ قسم کا، وحشیانہ قسم کا تشدد ہوا، ان کے سر پھاڑے گئے، ان کے گھٹنے پھاڑے گئے، ان کے رسٹ ٹوٹے گئے، تو مطلب ہے یہ جو تشدد ہوا ہے اس کا احتساب کرنے کے بجائے آپ انہی اوپریس لوگوں کے خلاف آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ بالکل یہی چیف جسٹس نے بھی کہا کہ طلباء، خصوصاً بلوچ طلباء، انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، اور یہاں پر عدالت میں یہ بھی ذکر ہوا کہ یہ احتجاج بھی دراصل ایک قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک لاپتہ اسٹوڈنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے، حفیظ بلوچ کے خلاف، جس پہ انہوں نے کہا کہ اس کی بھی آپ پٹیشن داخل کر دیں۔ تو یہ جو اب آپ کے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی ہے، یہ اب آج کورٹ کے اندر چیلنج ہوگی، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کی بدنیتی ہے، یہ ایف آئی آر جو کی گئی ہے؟ دیکھیں، میں تو نہیں جانتی کس نے کیا ہوا ہے۔ خبریں کہہ رہی ہیں کہ وہ شیخ رشید صاحب نے خود انسٹرکشنز دی تھیں، تو کچھ پتہ نہیں ہے۔ مطلب ہے ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ وہ شیخ رشید جو خود کو کہتے ہیں کہ میں فرزند راولپنڈی ہوں، اور فوج کا ترجمان بھی عموماً کہتے رہتے ہیں۔ جی، وہ تو ہے، تو اب دیکھتے ہیں۔ مطلب ہے مجھے نہیں پتہ کنفرمڈ کہ کس کے انسٹرکشن پر ہوئی ہے۔ اچھا سکندر، آپ بھی اسی طرح کے ہیومن رائٹس کیسز کو ڈیفینڈ بھی کرتے رہتے ہیں، اور آج آپ اپنی ایک ساتھی کے لیے کھڑے ہوئے تھے عدالت کے اندر۔ آپ بتائیں، یہ جو آج کے جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے، اور انہوں نے آرڈر بھی کر دیا ہے کہ آپ اس کیس میں کوئی گرفتاری نہیں کریں گے اور کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور انہوں نے اسلام آباد کی انتظامیہ کو طلب کیا، جس میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی بھی ہیں، اور اٹارنی جنرل سے بھی انہوں نے جواب مانگا ہے کہ آ کے جسٹیفائی کریں کہ آپ نے یہ طاقت کا استعمال پرامن بلوچ طلباء کے خلاف کیسے کیا۔ تو کیا جسٹیفیکیشن ہے اس احتجاج کی، اور یہ کیا سگنیفیکنس ہے اس آرڈر کی؟ دیکھیے، یہ آرڈر کافی معنی خیز آرڈر ہے۔ اس میں چیف صاحب نے جو عندیہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، اگر آپ قانون کے مطابق ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس رائٹ کو روکا نہیں جا سکتا۔ ریاست اپنی اختیارات کا استعمال بنیادی آئینی حقوق کو سلب کرنے کے لیے نہیں کر سکتی۔ یہ ایک کڑی ہے اسلام آباد کے اندر۔ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عوامی ورکرز پارٹی کے کیس میں، جس میں عمار رشید اور باقی پی ٹی ایم کے ایکٹیوسٹس اریسٹ کیے گئے تھے، اس میں ایک بہت مفصل آرڈر پاس کیا وچ ہیز دا اسٹیٹس آف لا، اور لا یہ ہے کہ فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف اسپیچ کو ریسٹرکٹ نہیں کیا جا سکتا قطعاً۔ کسی بھی طرح ریاست اپنا اختیار یا اپنی فورس استعمال نہیں کر سکتی اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ اور یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے کلیگ حفیظ بلوچ کی ڈس اپیرنس کے اوپر احتجاج کر رہے تھے نیشنل پریس کلب کے باہر۔ اس کے گراؤنڈ میں، اس کی ویسینٹی میں کوئی روڈ بلاکیج نہیں تھا، کوئی کسی قسم کے قانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، صرف کیونکہ وہ مظاہرہ کر رہے تھے ان کے اوپر بیٹن چارج کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، اور اس کے بعد نہ صرف ایف آئی آر درج کی گئی، ایف آئی آر کو سیل کر دیا گیا۔
اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے یا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہے یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے، اور آرٹیکل 10A خاص طور پہ فوجداری مقدمات کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ رائٹ ٹو ہیئرنگ یا رائٹ ٹو کورٹ جو ہے، رائٹ ٹو آڈینس آف کورٹ کسی سے نہیں لے سکتے. تو پرچہ سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ان کا عدالت سے رجوع کا حق لے رہے ہیں. تو اس لیے چیف صاحب نے آج بہت اسٹرکٹ ریمارکس پاس کیے، اور منڈے کو صبح نہ صرف انتظامیہ کو طلب کیا، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ پولیس کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو انہوں نے طلب کیا ہے. انہوں نے کہا آپ آ کے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کارروائی اور یہ ایکشن کیوں کیا ان اسٹوڈنٹس پہ جو کہ خصوصاً بلوچستان سے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نہتے اسٹوڈنٹس، اور ہم جانتے ہیں کہ بلوچستان کی تاریخ کیا ہے. بلوچستان کے معاملات جو ہیں، ادھر کے اسٹوڈنٹس کے معاملات، خواہ وہ انٹرنیٹ ایکسیس کے معاملات ہوں، خواہ وہ انفورسڈ ڈسپیئرنس کے معاملات ہوں، خواہ وہ تشدد کے معاملات ہوں، یہ تمام ایشوز جو ہیں عدالت کی نظر میں ہیں. اور عدالت نے اس لیے کہا کہ ایکچولی it is if you stop the Baloch students from their right to protest and speech, actually that is seditious. تو یہ بہت اہم ریمارکس ہیں کہ بغاوت بلوچ اسٹوڈنٹس کا مظاہرہ کرنا نہیں ہے، بغاوت ان پہ پرچہ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ انکیپسولیٹ خوبصورتی سے نہیں کیا جا سکتا جو چیف صاحب نے آج کہا. اور ظاہر ہے کہ جب تک آئین اور قانون موجود ہے، بنیادی آئینی حقوق موجود ہیں، اور اس عدالت کی جورسڈکشن میں اگر کوئی ایسا ایکشن ہوگا تو جو لا پہلے یہ کورٹ لے ڈاؤن کر چکی ہے اسی پہ عمل درآمد ہوگا. لہٰذا یہ پرچہ نہ صرف ہماری نظر میں غیر قانونی ہے، بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ بھی جو ہے ایسے ایکشنز سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھے گی جو کہ اسٹوڈنٹس اور باقی لوگوں کے، عام شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو افیکٹ کرتے ہیں. اچھا ایمان، آخر میں کیا آپ بتائیں گی کہ آپ ابھی بھی جائیں گی بلوچ طلبہ کے اس کیمپ میں، بیٹھیں گی، جائیں گی اسی طرح جس طرح آپ روز جا رہی تھیں؟ پہلے دن تو آپ ان کے خاطر وہاں پہ لڑتی بھی رہیں، آپ نے بھی مار کھائی، تو ابھی بھی جائیں گی، ادھر ہی بیٹھیں گی، وہی کریں گی جو کر رہی تھیں، یا آپ کو تھوڑا بہت سبق ملا ہے جو ہوا ہے اس کے بعد؟ نہیں، کوئی سبق ملنے کی بات نہیں تھی. انشاءاللہ میں ابھی ادھر ہی جا رہی ہوں، اور یہ کیمپ جاری رہے گا جب تک حفیظ بلوچ کو بازیاب نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ایمان تو ابھی تک ڈٹی ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ابھی بھی جائیں گی، اسی کیمپ میں بیٹھیں گی، وہی کچھ کریں گی، وہی ایکٹیویزم جو وہ پہلے کر رہی تھی. لیکن یہ بڑا افسوسناک بات ہے، یہ ریاست مدینہ کے دعوے کرتے ہیں. آج ایک اور بھی بہت ہی افسوسناک کیس اس کورٹ میں دیکھنے کو ملا کہ ایک BNP مینگل پارٹی کے ایک رہنما کے گھر میں بغیر وارنٹ کے ریڈ کر کے ان پر شراب ڈالی گئی. اور اس میں جو سب سے شرمناک بات ہے کہ ان میں ان کی بیٹی پر کو بھی گرفتار کر لیا گیا شراب کے کیس کے اندر. یہ وزیر اعظم عمران خان خود تو بڑے حساس ہوتے ہیں کہ اگر خاتون اول بشرا بی بی کے بارے میں کوئی بیان بھی دے دیا جائے، اور یہاں پر لوگوں کی بیٹیوں پر آپ شراب کے مقدمے درج کریں، یہ آپ کی ریاست مدینہ. یہ اتنا شرمناک گھٹیا ایکٹ ہے جو اس اسلام آباد پولیس نے کیا ہے، اور یقیناً اسی حکومت کے ایما پر کیا ہے. اور جواب طلبی بھی وزیر اعظم عمران خان سے ہونی چاہیے، جن کو صحیح لگتا ہے کہ صرف اس ملک کے اندر ایک ہی خاتون کی عزت ہے اور کسی خاتون کی عزت نہیں ہے. وہ خاتون صرف ان کے گھر میں ہو تو عزت ہے، کسی اور کی ماں بہن بیٹی ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں. ایمان مزاری پہ FIR کٹے تو ٹھیک ہے، اگر کسی سیاسی رہنما کے گھر پہ ریڈ کر کے ان کی بیٹی کو گرفتار کرے پولیس تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی اہلیہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرے. یہ ہے اس ملک کا ریاست مدینہ عمران خان صاحب کی. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.